امام حلبی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس بن مرداس کو 100 اونٹ سے کم عطا فرمائے، تو اس نے ایسے اشعار نظم کیے جس میں کم اونٹ ملنے پر شکوہ و شکایت کی تھی۔ اللہ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان کاٹ دو، یعنی مال دے کر اس کا منہ بند کر دو۔ حضور نے اسے اتنا عطا کیا کہ وہ راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اور آئندہ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہا کہ وہ شان رسالت میں کسی گستاخی کا ارتکاب کر سکے۔ جن لوگوں کو 100 سے کم اونٹ دیے گئے ان کے نام یہ ہیں، پر ان سب کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے: مخرمہ بن نوفل، عمر بن وہب الجمحی، ہشام بن عمر، اخو بن عامر بن لوئی، سوید بن یربو اور عدی بن قیس۔ امام ابن ہشام بحوالہ علامہ ابن اسحاق ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور نے اوینا اور اقرا کو 100 اونٹ دیے ہیں اور جویل بن سراقہ الزمری کو بالکل محروم رکھا ہے، حالانکہ وہ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور فقراء میں سے ہیں اور قدیم الاسلام ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے اوینا اور اقرا کو اس لیے 100 اونٹ دیے ہیں تاکہ ان کے دل میں اسلام کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیں۔ ہم نے جویل بن سراقہ کو اسلام کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اس کے دل میں جو اسلام کی سچی محبت ہے اس کے لیے وہی کافی ہے، وہ اس کے پاؤں کو راہ حق سے پھسلنے نہیں دے گی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اکابر مہاجر و انصار کو، جنہوں نے تمام زندگیاں اور اپنے سارے مالی وسائل خدمت دین کے لیے وقف کر رکھے تھے، کچھ نہیں دیا بلکہ انہیں ان کے ایمان کے حوالے کر دیا۔ مؤلفۃ القلوب کو اس لیے عطا فرمایا گیا تاکہ ان کے قدم کسی وجہ سے پھسلنے نہ پائیں۔ ایمان کا جو درخت ان کے دل کی سرزمین میں لگایا گیا ہے وہ سوکھنے نہ پائے بلکہ سرسبز و شاداب رہے۔ ان لوگوں نے شرک اور عہد جاہلیت سے ابھی اپنا تعلق توڑا تھا، پھر کسی وجہ سے وہ حق سے پھر باطل کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ ان خطرات سے بچانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مال و دولت کی وہ بارش فرمائی کہ ان کے ایمان کی جڑیں گہری ہو گئیں۔ اس کے بعد کوئی طوفان انہیں اپنی جگہ سے جنبش نہیں دے سکا۔ ناظرین کرام، امام ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ضعیف الایمان لوگوں پر اپنے جود و کرم کی بارش فرمائی اور انہیں سینکڑوں اور ہزاروں بھیڑ بکریوں کا مالک بنا دیا، تو انصار میں سے بعض لوگوں کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درگزر فرمائے کہ حضور قریش کو تو فیاضی سے اموال دے رہے ہیں اور ہمیں محروم چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان دشمنان اسلام کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ اب مال غنیمت سے لدے واپس جا رہے ہیں۔ جب شدت و امتحان کا موقع آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت غیروں کو بخشا جاتا ہے۔ انصار میں سے ایک آدمی نے اپنے دوستوں کو کہا کہ بخدا میں تمہیں بتایا نہیں کرتا تھا کہ اگر حضور کے حالات درست ہو جائیں تو وہ اپنے قبیلے کو تم پر ترجیح دیں گے۔ یہ بات سن کر انصار کے غصے کی انتہا نہ رہی اور اسے بری طرح جھڑکا کہ ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مرتبہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، انصار کا یہ قبیلہ دل ہی دل میں بہت ناراض ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کس بات پر؟ حضرت سعد نے عرض کی کہ اس لیے کہ حضور نے سارے مال غنیمت کو اپنی قوم میں اور دوسرے عربوں میں تقسیم کر دیا ہے اور انہیں کچھ نہیں دیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں اپنی قوم کا ایک فرد ہوں، جو ان کا خیال ہے وہ میرا خیال ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد جاؤ اور اپنی ساری قوم کو اس چھپر کے نیچے جمع کرو، اور جب سارے جمع ہو جائیں تو مجھے بتاؤ۔ انصار اس چھپر کے نیچے جمع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بھر گیا اور انہوں نے کسی غیر کو وہاں شامل نہ ہونے دیا۔ جب سارے جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سارے انصار حضور کے حکم کے مطابق اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، جس طرح اس کی شان کے شانہ شایع ہے۔ پھر فرمایا کہ اے گروہ انصار، یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ یہ کیا ناراضگی ہے جو تم اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہو؟ پھر فرمایا کیا ایسا نہیں کہ میں جب تمہارے پاس آیا تھا تو تم گمراہ تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ جب میں آیا تو تم مفلس اور تنگ دست تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی فرما دیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں باہمی الفت پیدا کر دی۔ سب نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں اور بزرگ و برتر ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ان باتوں کا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم حضور کے ارشادات کا کیا جواب دیں؟ سارا احسان اور فضل و کرم تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا بخدا اگر تم چاہتے تو یہ جواب دیتے تو تمہارا یہ جواب سچا ہوتا اور سب اس کی تصدیق کرتے۔ حضور جب ہمارے پاس تشریف لائے تو حضور کو جھٹلایا جاتا تھا، ہم نے حضور کی تصدیق کی۔ آپ کا کوئی معاون نہیں تھا، ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا تھا، ہم نے حضور کو پناہ دی۔ اس وقت حضور تنگ دست تھے، ہم نے آپ کی مالی امداد کی۔ پھر حضور نے فرمایا تم دنیا کی ایک معمولی چیز کے لیے اپنے دلوں میں مجھ پر ناراض ہو گئے، حالانکہ میں نے ان لوگوں کو اس انعام و اکرام سے اس لیے نوازا کہ ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لیں، اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا۔ اے انصار والو، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے پیارے رسول کو اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے کر جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو نعمت عظمیٰ تم لے کر لوٹ رہے ہو وہ بدر جہاں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں قوم انصار کا ہی ایک فرد ہوتا۔ دوسرے لوگ اگر ایک گھاٹی اور وادی میں چلتے اور انصار دوسری گھاٹی اور وادی میں چلتے تو میں اس وادی میں چلتا جس وادی اور گھاٹی میں انصار چلتے۔ تم انصار میری چادر کا اندر والا حصہ ہو اور دوسرے لوگ چادر کا باہر والا حصہ ہے۔ آخر میں اپنے نیاز کیشوں کے لیے دعا فرمائی، عرض کی اے اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ حضور کے دلوں میں اتر جانے والے ان کلمات طیبات نے انصار کے دن کی دنیا بدل کر رکھ دی، اور وہ زار و قطار رونے لگے، آنسوؤں کا می برسنے لگا، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، اور سب نے یک زبان ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو تقسیم فرمائی ہے اور حصہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر مطمئن ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور انصار اپنی قیام گاہوں میں واپس چلے گئے۔